میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میں کافی خوبصورت تھی۔ میرا درمیانہ سا قد تھا اور میرا سینہ ابھرا ہوا تھا اور پیچھے کا حساب کتاب بھی بہت بڑا تھا۔ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں تھی بہت خوبصورت۔ میرے موٹے موٹے گال تھے۔ آنکھیں میری بہت خوبصورت تھی۔ جو بھی مجھے ایک نظر دیکھتا تھا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام سمیرا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ 18 سال کی تھی اور اس کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ میری بہت ہی کلوز فرینڈ تھی۔ ہم دونوں دوست آپس میں ہر چیز شیئر کرتی تھی۔ ایک دن وہ موبائل میں دوسری والی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے لے کے آئی اور اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور مجھے بھی اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ حالانکہ سمیرا کی تھی شادی ہو چکی تھی، اس لیے اس کو تو سب کچھ مل جاتا تھا، لیکن اب مجھے اس چیز کی طلب ہو رہی تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ اس کی عمر 22 سال تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ کافی لڑکیاں اس پر فدا تھی، مگر وہ لڑکیوں کو لفٹ نہیں کراتا تھا کیونکہ ہمارے وہ پڑوسی تھے اور ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اس لیے میں ان کے گھر پہ آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن سلیم اپنے گھر پہ اکیلا بیٹھا تھا اور امی نے بریانی بنائی تھی اور مجھے کہا کہ سمینہ یہ سلیم لوگوں کے گھر دے کے آؤ۔ میں بریانی لے کر پلیٹوں میں سلیم کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے سلام کیا تو سلیم نے سلام کا جواب دیا۔ وہ موبائل میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا ہوں۔ تو میں نے بھی موقع پا کر میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے بریانی لے کے آئی ہوں۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا میرے لیے لائی ہو یا میرے گھر والوں کے لیے؟ میں نے کہا صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا چیک کرو ذرا کھا کر کیسی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ تو سلیم کہنے لگا کہ سمینہ یار بہت ہی بھوک لگ رہی تھی، اچھا ہوا کہ تم میرے لیے کھانا بنا کر لائی ہو، لاؤ ادھر میں کھا کر چیک کرتا ہوں کہ بریانی کیسی بنی ہوئی ہے۔ پھر وہ بریانی کھانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ بہت اچھی بنائی ہے تم نے، تمہارے ہاتھ میں کافی ذائقہ ہے۔ میں نے کہا کہ میری تو ہر چیز میں ذائقہ ہے، بس تم کھانے والے بنو۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ تو میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے، تم بریانی کھاؤ۔ پھر میں نے اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا اور تھوڑا جھک کر اس کا موبائل دیکھنے لگے اور اس کو میں اپنا سینہ دکھا رہی تھی کیونکہ میرا سینہ تھا ہی اتنا بڑا اور خوبصورت کہ کوئی بھی مرد اگر دیکھ لیتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سلیم بھی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں تو اس کو دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ بریانی بھی کھا رہا تھا اور اس کی توجہ میرے سینے کی طرف تھی اور میں بھی جان بوجھ کر بہانے سے ہلا بھی رہی تھی اور نیچے ہو کر اس کو دکھا بھی رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ توجہ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اب اس کی نیت خراب ہونے لگی تھی۔ پھر میں نے کہا کہ پانی لے کے آؤں؟ اس نے کہا کہ ہاں پانی لے آؤ۔ پھر میں اس کے لیے پانی لینے گئی۔ وہ پانی پینے لگا اور بریانی اس نے کھا لی تھی۔ میں بالکل اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اچھا بتاؤ بریانی کیسی لگی؟ اس نے کہا کہ بریانی تو اچھی ہے لیکن ذرا یہ تو مجھے کھلاؤ۔ اس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کب سے تیار ہوں، تم اگر کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو۔ اس نے کہا پھر دکھاؤ، میں پہلے دیکھوں گا، ہاتھ لگا کے چیک کروں گا، اگر مجھے تو پھر میں کھاؤں گا بھی ضرور۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں صرف اچھے نہیں لگیں گے بلکہ تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ میں نے پھر سب کچھ ہٹا دیا۔ اس کو میں نے دیکھا تو وہ واقعی میں دیوانہ ہو گیا اور میرے دونوں کو کھانے لگا۔ کافی دیر کے بعد جس چیز کی میں اس سے خواہش کر رہی تھی اس نے میرا کام تمام کر دیا۔ میرا بھی پہلی دفعہ تھا اور اس کا بھی پہلی دفعہ تھا۔ ہم دونوں اناڑی تھے، اس لیے کچھ خاص اچھا بھی مجھے نہیں لگا اور اس سے بھی نہیں لگا، لیکن اب کیونکہ ایک دفعہ ہو گیا تھا تو اب مجھے بھی لگا تھا کہ اب ہمارا اس طرح بار بار کام ہوتا رہے گا اور پھر میں اپنے
घर आ गई। अम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी। तो मैंने कहा कि वो आंटी के साथ थोड़ा सा बैठ गई थी और बातें कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद सुमेरा हमारे घर आई तो मैंने सुमेरा को सारी कहानी बता दी कि सलीम ने और मैंने सब कुछ। इस तरह फिर सलीम ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, रात को 1 बजे मेरे घर आ जाओ, सब सो जाएंगे और फिर हम लोग आराम और तसल्ली से अपना काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। मैं रात के 1 बजे उसके घर पे पहुंच गई तो उसने बाहर का गेट भी खुला रखा था। मैंने जैसा ही देखा तो वो खुल गया और वो टहल रहा था सहन में। स्लिप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले गया और आज जो सलीम ने तरीके इस्तेमाल किए उसने मुझे हर तरह से खुश कर दिया था और 2 दफा किया था। आज शायद सलीम कोई मोबाइल पर वीडियो वगैरह देख कर आया था या फिर किसी दोस्त से ट्रेनिंग लेकर आया था। आज उसने ठीक तरह से मुझे खुश किया था और मैं भी खुश हो गई थी। अब तक तकरीबन हर दूसरे दिन हमारी मुलाकात होती थी और हमारा काम हो जाता था। एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया और मुझे पकड़ लिया। सलीम को तो कुछ नहीं कहा क्योंकि सारी गलती मेरी थी। मैं सलीम के घर पे थी लेकिन मुझे घर वालों ने बहुत मारा और फिर मेरी शादी कर दी। शादी के 6 महीने के बाद दोबारा सलीम से मुलाकात हुई और फोन पर राबता हुआ। फिर मैं सलीम से मिलने चली गई। शादी के बाद भी हमारी मुलाकातें होती हुई और हम एक दूसरे को खूब मुतमीन करते थे। और फिर मुझे एक बेटी पैदा हुई और अब मेरी ना सलीम से मुलाकात होती है ना ही मैं उन कामों में दिलचस्पी रखती हूँ। अब मैं सिर्फ अपने शोहर के साथ सब कुछ करके खुश रहती हूँ। और मेरी बेटी को भी 3 साल हो गए हैं, चलने फिरने लगी है। मेरी बेटी और भी बहुत प्यारी है। अब मैंने अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा की है और अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।